کمرے کے اندر حاملہ لڑکی اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظر جو ہی سلطان پر پڑی اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلطان باغیوں کو پکڑ کر محل میں واپس آ چکے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ سلطان اس کے شوہر سے بھی مل چکے ہیں۔ اس کا رنگ اڑ جانے کی وجہ سے تو کچھ اور ہی تھی۔ اس کے بستر کے دائیں جانب ایک آدمی کھڑا تھا۔ یہ لمبا چوڑا حبشی نسل کا آدمی تھا۔ اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا، مگر اس کے نین نقش بلا کے کشش والے تھے۔ ایک مرد ہو کر بھی سلطان دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کے متعارف ہو گئے۔ اس نے سیاہ رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا جو اس کے رنگ کے ساتھ اس قدر میل کھاتا تھا کہ کہاں لباس شروع ہوتا تھا اور کہاں ختم اندازہ کرنا مشکل تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت چمک رہی تھی۔ انہی اکھیوں سے وہ سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر نڈر لگ رہا تھا کہ اس نے کسی قسم کی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کیا۔ حاملہ لڑکی بری طرح سے گھبرا گئی تھی کیونکہ سلطان نے اس کو کمرے میں ایک نامحرم شخص کے ساتھ پکڑ لیا تھا اور سلطان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے تھے۔ حاملہ لڑکی جس قدر خوفزدہ نظر آ رہی تھی، حبشی نوجوان اسی قدر پرسکون تھا۔ بڑی مشکل سے سلطان خود کو سنبھال کر اس لمحے کے اثر سے نکلے۔ غیظ و غضب نے ان کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا اور ان کا خون کھولنے لگا کہ ان کے محل کے اندر یہ لڑکی جسے انہوں نے ترس کھا کر اپنے پاس پناہ دی تھی، اپنے آشنا کے ساتھ تعلقات بنا رہی تھی۔ نہ جانے یہ لڑکی کس کردار کی حامل تھی کہ اس کا شوہر جو کہ نامرد تھا اور اولاد پیدا کرنے کے لائق ہی نہیں تھا، اس کے باوجود یہ لڑکی حاملہ تھی۔ آئے اس بچے کا باپ کون تھا اور اس وقت کمرے میں نظر آنے والا یہ شخص لڑکی کا کیا لگتا تھا؟ سلطان نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، ہے لڑکی، مجھے دیکھ کر تم گھبرا کیوں گئی؟ جس گناہ میں تم ملوث ہو اس کے بعد تو انسان میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر تمہیں کس چیز کی شرم آئی جو تمہارے چہرے پر یہ خوف کی پرچھائی نظر آ رہی ہے؟ تمہارے بقول تمہارے شوہر نے تم پر ایک جن مسلط کر رکھا تھا جس نے تمہیں حاملہ کیا، مگر مجھے تو کہانی کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے۔ یہاں تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ کوئی جن نہیں بلکہ ایک انسان موجود ہے۔ یہ شخص جو اس وقت تمہارے کمرے میں موجود ہے آخر کون ہے اور یہاں تک کیسے آیا ہے؟ اس کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ مجھے ان سارے سوالات کے جواب دے دو، ورنہ میں ابھی سپاہی کو بلا کر تم دونوں کا سر قلم کروا دوں گا۔ سلطان کی دھمکی میں اس قدر اثر تھا کہ لڑکی خوف کے مارے رونے لگی۔ پر رونا تو یہ چاہیے تھا کہ حبشی نوجوان گھبرا کر بھاگنے کی کرتا، لیکن وہ پرسکون انداز میں بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور سلطان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے انتظار کر رہا ہو کہ سلطان اسے مخاطب کر کے بات کب کریں گے۔ سلطان کو اس لڑکے کی اس حرکت پر تھوڑی سی خیرت ہوئی اور انہوں نے دل میں تسلیم کر لیا کہ وہ بہادر تو ہے۔ اس سے سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ اسی نوجوان سے بات کریں۔ تب سلطان نے اس نوجوان سے پوچھا کہ وہ اس لڑکی کا کیا لگتا ہے اور رات کے اس پہر محل کی دیواریں پلانگ کر اندر کیوں آیا ہے؟ تو لڑکے نے کہا، اے سلطان، آپ کی تمام باتیں بالکل درست ہیں۔ میں رات کے اس پہر آپ کے سپاہیوں کو چکما دے محل کی دیوار پلانگ کر اندر آیا ہوں، صرف اور صرف اس لڑکی سے ملنے کی خاطر، کیونکہ ابھی لڑکی نے اپنی بات مکمل ہی نہ کی تھی کہ اچانک سے لڑکی نے ایک دل و ذوق چیخ ماری اور دردناک انداز میں بستر پر لوٹنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو پکڑ رکھا تھا۔ سلطان اور حبشی نوجوان دونوں نے ہی گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ لڑکی نے درد سے چلاتے ہوئے سلطان کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، حکیم کی بیوی کو بلاؤ، میرا وقت قریب ہے۔ یہ کہتے وہ پھر سے درد سے چلانے لگی۔ اس کی چیخنے کی آوازیں سن کر نگرانی پر مقرر کنیز بھی دوڑی چلی آئی۔ جو ہی وہ کمرے میں آئی اس نے سلطان اور اس نوجوان کو دیکھا اور جب اس نے لڑکی کی حالت دیکھی تو دنگ رہ گئی۔ سلطان نے پیچھے مڑ کر اسے حکم دیا، جلدی کرو اور حکیم کی بیوی کو بلاؤ، ساتھ میں ملکہ کو بھی جگا کر لے آؤ، جلدی کرو، اس لڑکی کی حالت خراب ہے۔ سلطان کے حکم پر کنیز الٹے قدموں واپس دوڑ گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ سلطان کی بیوی ملکہ بھی نیند سے آنکھیں مسلتے ہوئے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ سلطان اور حبشی نوجوان کمرے سے باہر نکل آئے۔ ملکہ بھی کمرے کے اندر چلی گئی۔ حکیم کی بیوی جو کہ قابل دائی تھی وہ بھی ملکہ کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ شور کی آواز سن کر وزیر بھی آ پہنچا تھا۔ وہ سلطان کا قابل بھروسہ تھا، اس لیے سلطان نے اسے حکم دیا کہ حبشی نوجوان کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ جب تک لڑکی کی حالت بہتر نہیں ہوتی یہ نوجوان بھاگ کر کہیں نہ جائے۔ نوجوان نے جب سلطان کی بات سنی تو مسکرانے لگا اور کہنے لگا، سلطان، میں بھاگ کر جانے والا نہیں ہوں، آپ جتنا چاہیں مرضی وقت لے لیں، اس کے بعد آپ مجھ سے جو پوچھیں گے میں آپ کو بتا دوں گا۔ وزیر اس حبشی نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔
सुल्तान बेताबी से उस लड़की के कमरे के बाहर टहलने लगे। उन्हें शिद्दत से इंतजार था कि कब हकीम की बीवी उन्हें हैरियत की इतला देती है। अंदर एक नहीं दो जानों की जिंदगी का सवाल था। लड़की का जुर्म अपनी जगह, लेकिन उसकी जान उस वक्त मुश्किल में थी। इसलिए सुल्तान खुदा से दुआ कर रहे थे कि वो आसानी का मामला फरमाएं। वक्त धीरे धीरे सरकता रहा। बहुत देर के बाद हकीम की बीवी कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर अजीब सा तासर था। सुल्तान ने दिल ही दिल में दुआ की कि वो कोई अच्छी खबर सुना दे। दाई ने सुल्तान को मुखातब किया और कहने लगी, ऐ सुल्तान, इस लड़के के हाँ एक बेटे की वलादत हुई है। बात तो खुशी की है, मगर उससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। लड़की खैरियत से है, होश में है और बातचीत भी कर सकती है। अगर आप बच्चे को देखना चाहें तो अंदर जाकर देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि उसे देखने के बाद आपको आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दाई की बात अजीब थी। सुल्तान को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने हकीम की बीवी का शुक्रिया अदा किया, जिसने आधी रात के वक्त भी बुलाए जाने पर इनकार न किया। हकीम की बीवी शर्मिंदा होने लगी कि सुल्तान शुक्रगुजार हो रहे हैं। जो कुछ उसने किया वो तो सिर्फ उसका फर्ज था। जब हकीम की बीवी चली गई तो सुल्तान कमरे के अंदर दाखिल हुए। सुल्तान की बीवी अंदर लड़की के पास मौजूद थी। लड़की की आंखें बंद थीं। मालूम होता था कि वह जाग रही है। मलका के हाथ में एक नन्हा सा बच्चा था जो सफेद रंग के कपड़े में लपेटा हुआ था। सुल्तान ने आगे बढ़कर मलका से बच्चा ले लिया और जब सुल्तान ने उसके चेहरे पर नजर डाली तो एक लम्हे में ही सारी सच्चाई जान गए। बच्चा सेहतमंद और खूबसूरत था, लेकिन उसका रंग बिल्कुल स्याह था और उसके नक्श बिल्कुल उस हबशी नौजवान जैसे थे जो सुल्तान को कुछ देर पहले मिला था। फैसला हो चुका था कि लड़की ने पहली मुलाकात में सुल्तान को जो कहानी सुनाई थी वो सारी झूठी थी। ना तो कोई जिन्न था और ना ही उसका शौहर आमल था, बल्कि उसकी कोख में पलने वाला बच्चा उसके आशना का था, जिसे सुल्तान ने उसके कमरे में देख लिया था। सुल्तान ने बच्चे को वापस पंगोड़े में डाल दिया और मलका को हदायत की कि लड़की और इस बच्चे का ख्याल रखा जाए। जब वह दोनों सेहतयाब हो जाएंगे तो इन दोनों का फैसला कर दिया जाएगा। सुल्तान थके थके कदमों से अपने ख्वाबगाह की जानब चल दिए। उन्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर अब सख्त फैसला करना था। चंद रोज के बाद जब लड़की सेहतमंद हो गई तो सुल्तान ने उसे अपने दरबार में बुला लिया और वजीर को हुक्म दिया कि वह हबशी नौजवान को भी दरबार में भेज दिया जाए। सुल्तान उन दोनों से एक आखिरी बात करना चाहते थे। लड़की बेताबी से अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और परेशान थी कि सुल्तान उससे क्या पूछेंगे। सुल्तान ने सख्त लहजे में उसे मुखातब किया और कहने लगे, पहली दफा मैंने तुमने जो कुछ बताया था वो सब झूठ था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। रुके बिना ही बोलने लगी, कहने लगी, ऐ सुल्तान, ये बात सच है कि मेरा शौहर कोई अमल नहीं था और ना ही वो काला इल्म जानता था, लेकिन वह नामर्द था और उसने हमेशा मुझे तकलीफ ही दी। मुझे औलाद की ख्वाहिश थी, लेकिन वह औलाद पैदा करने के लायक नहीं था, बल्कि वो कोई रिश्ता निभाने के लायक ना था। मेरे बाप ने जबरदस्ती मेरी उसके साथ शादी की। कुछ साल इंतजार के बाद आखिर मैंने उसे कहा कि वो मुझे आज़ाद कर दे ताकि मैं किसी ऐसे मर्द से शादी कर सकूं जो मुझे औलाद की खुशी दे सके, लेकिन वो इस कदर लालची और खुद गर्ज था कि उसने मुझे तलाक ना दी। तभी मेरी मुलाकात इस शख्स से हुई। चंद ही मुलाकातों के बाद हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। हम जंगल में मुलाकात किया करते थे, वही जंगल जिसकी एक झील में आपने मुझे डूबते हुए बचाया था। शायद आपको लग रहा होगा कि ये मेरा बच्चा किसी गुनाह की सजा है, तो ऐसा नहीं। मैंने और उस शख्स ने निकाह किया है। मेरे शौहर ने एक रोज़ मेरी बातों से तांग आकर मुझे तलाक दे दी, लेकिन बाद में वो मुकर गया और कहने लगा कि मैं गुस्से में दी हुई तलाक को जायज़ नहीं। हालांकि वो 5 वक्त का नमाजी है और उसके चेहरे पर सजदों का निशान भी है, लेकिन वह ज़बरदस्ती मुझे अपने पास रखना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। उसने मुझे एक कमरे में कैद कर दिया और एक रोज़ मौका पाकर मैं वहाँ से फरार हो गई और अपने इसी आशना के पास जा पहुँची। उसने मुझे पनाह दी। मेरी इद्दत मुकम्मल होते ही हमने निकाह कर लिया, मगर बदकिस्मती से मेरे शौहर ने मुझे ढूंढ लिया और अब वो आए रोज़ हमारा पीछा करने लगा था। मैं उम्मीद से थी हम जिस जगह रहाइश करते थे वहाँ वह पहुँच जाता। उसने मेरा ज़हनी सुकून बर्बाद कर दिया था। उस रोज़ जब आपने मुझे झील में डूबते बचाया, मेरा शौहर और मैं जंगल में शिकार के घर से गए थे। मेरा हबशी शौहर शिकार की तलाश में आगे निकल गया तो मैं दरख्तों की छांव में बैठ गई। अचानक मेरा साबका शौहर जेल से निकलकर सामने आ गया। वो जेल में अपनी कश्ती पर मछलियां पकड़ रहा था। उसने फिर से मुझे वही बातें दोहराना शुरू कर दी कि मैं उसके साथ वापस चली जाऊं, क्योंकि हमारी अभी तलाक नहीं हुई। मैंने उसे समझाया कि मैं अपने दूसरे शौहर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए। इतना सुनना था कि वो भड़क उठा। उसने मेरे सर पर डंडा मारा, जिससे मैं नीम बेहोश हो गई
اب وہ گھبرا گیا۔ اس نے مجھے اپنی کشتی میں ڈالا اور جھیل کے بیچوں بیچ لا کر پانی میں پھینک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں تیر سکتی، نہ ہی مجھے تیرنا آتا تھا۔ وہ کشتی کے ذریعے جھیل سے باہر نکل گیا اور پھر اپنی کشتی گھسیٹتا ہوا جنگل میں گم ہو گیا۔ میں جھیل میں ڈوبتی ہی جاتی اگر اس روز آپ مجھے نہ بچاتے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے سابقہ شوہر کو سزا دوں، اس لیے میں نے وہ کہانی گڑھی، کیونکہ اگر آپ کو یقین ہو جاتا کہ وہ کالا علم کرتا ہے اور اس نے مجھ پر ایک جن مسلط کر رکھا ہے تو آپ یقیناً اسے باطنی سزا دیتے۔ لڑکی یہ سب کہہ کر خاموش ہو گئی۔ سلطان کو اندازہ تھا کہ وہ درست کہہ رہی ہے۔ انہیں یکدم یاد آیا کہ اس لڑکی کے شوہر کے گھر میں انہوں نے باہر نکلتے ایک چیز دیکھی تھی۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی کشتی تھی جس کے پرزے پڑے تھے۔ کشتی چھوٹے سائز کی تھی، یقیناً وہ اسی میں مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ لڑکی جب خاموش ہو گئی تو حبشی نوجوان بولنے لگا۔ اس نے سلطان سے کہا، اس روز جب میں شکار کر کے واپس آیا تو میں نے دیکھا آپ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل سے نکل رہے ہیں اور میری بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ نہ جانے آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، شاید آپ بھی یقین نہ کرتے کہ ہم دونوں نے نکاح کیا ہے۔ میں خاموشی سے آپ لوگوں کو جاتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن میں نے محل میں آ کر اپنی بیوی سے ملاقات کرنا شروع کر دی۔ میں روز کی بھاگ دوڑ سے ہی تنگ آ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا میری بیوی محل میں رہے، کیونکہ یہاں وہ محفوظ تھی۔ اس کا وہ سابقہ شوہر ایک عجیب انسان ہے جو اپنے ظاہری حلیے سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، مگر اندر سے وہ بے حد ظالمانہ فطرت کا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ دونوں اپنی اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے۔ وہ دونوں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم تھے، اور معاشرہ کسی طور پر یہ قبول کرنے کو تیار نہ تھا کہ ایک لڑکی نے صرف اس لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اولاد کی خوشی چاہتی تھی اور اس کا شوہر نامرد تھا۔ سلطان ساری حقیقت جان چکے تھے، اس لیے انہوں نے لڑکی کے سابقہ شوہر کو محل میں بلوا لیا۔ جب اسے سلطان نے کوڑوں کی دھمکی دی تو اس نے سچ اگل دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن اسے زبردستی قید میں رکھا تھا تاکہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی سلطان کو سخت طیش آیا۔ سلطان نے اس لڑکی اور حبشی نوجوان کو آزاد کی بسر کرنے کی ہدایت کی اور لڑکی کے سابقہ شوہر کو سخت تنبیہ دی کہ وہ آئندہ ان کو پریشان نہ کرے۔ لڑکی شرمندہ تھی کہ اس نے سلطان سے پہلے جھوٹ کیوں بولا، مگر سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ دونوں بے حد خوش تھے اور سلطان کے شکر گزار بھی، جس میں درست فیصلہ کر کے انہوں دونوں پر احسان کیا تھا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔